بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کے دن الیکشن کمیشنر آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو انفارم کرنا تھا فائنینسز کے بارے میں کہ کیا فائنینسز جو پنجاب میں الیکشنز کے لیے اور کے پی کے میں ان کو ریکوائرڈ ہیں وہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ دے دیے کہ نہیں دیے انہوں نے، اس کا انتظار تھا۔ لیکن آج جو چیز الیکشن کمیشن کی طرف سے سامنے آئی وہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کا ایک لیٹر لکھا گیا، انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی اور جو چیئرمین سینٹ کو ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے کچھ ترامیم سیکھ کی ہیں کہ جی ان کو جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترامیم کی جائے۔ اور اگر آپ اس خط کو پڑھیں تو چیف الیکشن کمشنر پھٹ پڑے، اور انہوں نے جس طرح سے کہ جو الیکشن کمیشن کے اختیارات کو ایروڈ کیا جا رہا ہے، ان کے جو اختیارات ہیں وہ مختلف طریقے سے ختم کیے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی انہوں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کی بات کی کہ اس ڈیسیژن کی وجہ سے کس قسم کی مطلب ہے کہ اس کی کیا امپلیکیشن تھی الیکشن کمیشن کے اوپر اور اس کے اختیارات کے اوپر۔ اس لحاظ سے انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا، جو ایک 1 مارچ کا فیصلہ تھا اور ایک جو 5 اپریل کا فیصلہ تھا، جس میں آپ کو 1 مارچ کو انہوں نے 30 اپریل کی ڈیٹ دی تھی سپریم کورٹ نے، اور پھر 30 آپ کو 5 مارچ کو انہوں نے یہ جو 14 مئی کی ڈیٹ دی تھی۔ تو ان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کمیشن کے جو اختیارات ہیں ان کو مطلب ہے کہ یہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو یہ لیٹر ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ پڑھ کے بھی سناؤں گا، 5 صفحات کے اوپر یہ لیٹر ہے۔ تو اس لیٹر نے اگر اوور آل جو سینیریو پاکستان کا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو اسی الیکشنز کی کنٹروورسیز کے اوپر ہے، تو اب یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ لیں یا سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں یا وہ 3 ممبر بینچ جس نے الیکشنز کے بارے میں فیصلہ کیا تھا، وہ اب ہمیں بالکل تنہا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آلریڈی آپ کو بتایا کہ جو پارلیمنٹ کا جو پارلیمنٹ نے جو کہہ چکی اس کے بارے میں، حکومت اس کے بارے میں کیا کہہ چکی، کیبنٹ اس کے بارے میں کیا کہہ چکی، اسٹیبلشمنٹ کی کیا ایک فیلنگ ہے وہ بھی مطلب ہے کہ سب کو پتہ ہے۔ سو اگر ایک انسٹیٹیوشن جس نے جو 5 اپریل کو جب ان کا فیصلہ آیا تھا کہ جی آپ نے الیکشن 14 مئی کو کروانے ہیں، تو دوسرے ہی دن الیکشن کمیشن کی طرف سے اسکیجول اسی طریقے سے اناؤنس کر دیا گیا، جو کہ جس کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور 14 مئی کو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن ہوں گے۔ اور لیکن اب یہ جو لیٹر آیا ہے تو اس میں پتہ لگا کہ وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے وہ اسکیجول اس لحاظ سے اناؤنس کر دیا، لیکن جو لیٹر لکھا چیف الیکشن کمشنر نے اس میں ان کو وہ انتہائی ناخوش دکھائی دی ہمیں کورٹ کی جو انٹرفیرنس ہے ان کے معاملات میں، اور لگتا ہے اور وہ مطلب ہے کہ بڑا کلیئرلی وہ یہ کنوے کر رہے ہیں کہ جی جو ہمارے اختیارات ہیں، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات ہیں، اس کے اختیارات کو ڈائلیوٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر اس کو ایروڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں اب آپ کو تھوڑا سا، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 5 یہ صفحات کا لیٹر ہے جو آج لکھا گیا، اور اس میں ایک تو بات انہوں نے یہ کی کہ جی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، ادارہ ہے، جس کا کام یہی ہے کہ وہ آرگنائز کرے اور کنڈکٹ کرے الیکشنز اور اس کے لیے انتظامات کرے، یہ اس کا بیسک فنکشن ہے۔ اور وہ کس لحاظ سے الیکشن کیسے ہوں، الیکشن آنیسٹلی ہوں، یعنی ایمانداری کے ساتھ ہوں، وہ صاف ہوں، شفاف ہوں، فیئر ہوں، اور ان اکارڈنس ود لا ہوں، اور جس میں کرپٹ پریکٹسز کے اگینسٹ، مطلب اگر کوئی فرض کریں کہ کوئی ریگنگ کروانا چاہ رہا ہو یا کوئی اور کرپٹ پریکٹسز الیکشن سے متعلق ہوں تو اس کے اگینسٹ مطلب ہے کہ وہ اس کے آگے باندھ سکے۔ یہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایک فیصلہ آیا ایک 1 مارچ کا، انہوں نے ذکر کیا کہ جو فیصلہ آیا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی اس میں جو آرٹیکل 2242 ہے اس کی جو جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا جی کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں گے، 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں گے۔ اور ظاہر ہے یہ بات آئین میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ بات آئین میں لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیٹلڈ لا ہے، مطلب ہے کہ یہ سیٹلڈ لا ہے کہ جو آئین ہوتا ہے اس کو آپ اس کی کسی ایک شق کو نہیں پڑھتے، بلکہ آئین کو ان ٹوٹیلٹی، پورے آئین کو، ہول ڈاکومنٹ کو آپ پڑھتے ہیں، اور اس کو اسی لحاظ سے انٹرپریٹیشن پھر اس کی جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایک آرٹیکل آپ پڑھیں گے
اور اگر دوسرے آرٹیکلز کو آپ آئین کے جو دوسری شقیں ہیں ان کو اگر آپ اگنور کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو اصل معنی ہے، جو اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ آپ کو وہ سمجھ نہ آ سکے. اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ کہ کانسٹیٹیوشن شیل بی ریڈ ایز اے ہول ڈاکومنٹ، کہ اس کو ایک ہول ڈاکومنٹ کے طور کے اوپر اس کو ریڈ کیا جانا چاہیے تاکہ ہارمونیس انٹرپریٹیشن ہو اور اس کی کوئی بھی جو شک ہے اس کو آئسولیشن میں آپ مت پڑھیں. اچھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی جو اس میں مطلب ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ تو کہہ دیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن، لیکن انہوں نے یہ کہا، الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 218(3) جو ہے آئین کا، اس کو اس طریقے سے مطلب ہے کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں نہیں اس کو دیکھا گیا، اس کو امپلیمنٹ، یعنی کہ اس کا بھی ظاہر ہے اگر وہ بھی آئین کا ایک آرٹیکل ہے، اس کی امپلیمنٹیشن اور وہ کس متعلق ہے کہ کنڈکٹ آف الیکشن جو ہے، الیکشن کا منعقد جو ہونا ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے کہ آپ کی ضروری آپ نے انتظامات کرنے ہیں، کمیشن کو انتظامات کرنے ہیں ضروری، تاکہ جو سٹینڈرڈز ہیں آنیسٹی کے، جسٹنس کے، فیئرنس کے، جو آرٹیکل 218(3) میں پرووائڈڈ ہیں، تاکہ وہ میٹ کیے جا سکیں. مطلب یہ ہے کہ تاکہ انتظامات یہ کرنے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان نے کہ الیکشن صرف الیکشن نہ ہو کہ جی 90 دن میں الیکشن ہو گئے، نہیں، الیکشن ہوں، ان کا الیکشن صاف ہوں، شفاف ہوں، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، اور جو ہے وہ ان اے پیسفل مینر ہو. مطلب ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ اس کو آپ یعنی کہ یہ چیز بھی یہی آئین کہتا ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اچھا، پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر آپ آئین کو پڑھیں تو آئین پاکستان میں یہ ان کے مطابق الیکشن چیف الیکشن کمشنر کے مطابق کہ آئین کو اگر آپ پڑھیں تو کمیشن صرف یہ کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کیا یہ ماحول سازگار الیکشنز کے لیے ہے کہ نہیں. صرف اور صرف وہ کہتے ہیں کہ یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اور کسی کا اختیار نہیں ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اختیار جو ہے یہ کوئی دوسری اتھارٹی یہ اختیار اس کا چھین نہیں سکتی، اور نہ ہی کوئی دوسری اتھارٹی بتا سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جی یہ ماحول سازگار ہے الیکشن کے لیے یا نہیں ہے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جو وہی والی بات کہ 2 فیصلوں کا حوالہ دیا کہ 1 مارچ 2023 کا فیصلہ، وہی والا جس میں 30 اپریل والا جو فیصلہ تھا کہ الیکشن ہونے کا، اور 5 اپریل 2023، انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 فیصلے ہیں they have divested the commission of its constitutional powers، یعنی انہوں نے ڈائیورسٹ کیا کمیشن کی پاورز کو، مطلب اس کو تقسیم کیا، کمزور کیا اس کی پاورز کو جو کہ آئینی پاورز ہیں، اور وہ یہ ان آئینی پاورز کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کیا انوائرمنٹ جو ہے، حالات جو ہیں وہ الیکشن کے لیے سازگار ہے کہ نہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. آپ دیکھیں یہ لوگ الیکشن کمیشن پاکستان ریویو میں نہیں گیا، وہ جو فیصلہ تھا اس میں ریویو میں نہیں گیا، لیکن انہوں نے یہ اس اپنے جو لیٹر لکھا ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قانون میں کچھ ترامیم چاہتے ہیں تاکہ ان کے جو پاورز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ان کو سیکیور کیا جائے، اور جو ان کے پاورز کے اوپر اگر کہیں سے کسی بھی طرف سے دوسری طرف سے کہیں قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی یا قبضہ ہوا تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک کلیئرٹی آ جانی چاہیے، اور تاکہ کوئی دوسرا انسٹیٹیوشن ان کے ادارے کے اوپر کسی قسم کی مداخلت نہ کرے. تو یہ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو کہ آرٹیکل 218(3) اس کے مطابق یہ ذمہ داری ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ جو الیکشن ہے وہ فری ہوں، فیئر ہوں، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں. اور یہ بات کہ جی اس میں ریٹ آف لا، فیئر پلے اور میرٹ، یہ سب چیزیں، مطلب کہ لیٹر اسپرٹ میں وہ کہہ رہے ہیں وہی والی بات کہ جی آپ صرف ایک چیز کو دیکھ کے باقی چیزوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. لیکن انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری کوشش کی، لیکن اس کی جو ریٹ ہے اس کو سسٹمیٹیکلی، یہ کہتے ہیں ہماری جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریٹ ہے اس کو سسٹمیٹیکلی چیلنج کیا گیا مختلف اوکیزنس کے اوپر. اچھا، یہ جو چیز ہے. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اور پھر یہ کہا کہ ان پریکٹس
ECP's authority has been eroded. اور یہ کہ جی اگر آپ حقیقت میں آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اتھارٹی ہے اس کو ایروڈ کیا جا چکا ہے، اس کو مطلب ہے کہ بہت کمزور ختم کیا جا چکا ہے، اس کو بہت حد تک کم کر دیا گیا ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ جی انہوں نے پھر ڈسکا الیکشنز کی بات کی کہ ڈسکا الیکشن میں یہ ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ اس الیکشن میں آپ کو یاد ہے کہ جو بھی جس قسم کے انہوں نے ایکشنز ڈیمانڈ کیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایکشنز تھے، جس قسم کی انہوں نے پروسیڈنگز مانگی تھی، کہ وہ جو افسران تھے جنہوں نے ریگنگ میں مطلب ہے کہ پارٹیسپیٹ کیا تھا، لیکن کسی نے ان کے متعلق کوئی بھی ایکشن نہیں لیا، یہ بھی وہ اپنے اس میں وہ گلا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اور بھی مطلب ہے کہ اسی قسم کی باتیں کی، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو صدر پاکستان جو ہیں ان کے پاس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات الیکشن کی ڈیٹ دینا یہ ہے کہ ان کی اتھارٹی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتھارٹی جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ اس خط میں کہ دیر آر مینی ادر سچ انسیڈنٹس آف جوڈیشل اوور بیئرنگ، اب یہ عدالت کے لحاظ سے اوور بیئرنگ کی بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کے بڑے انسیڈنٹس ہوئے جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریٹ کو ڈائلیوٹ کیا گیا، اور ان سچ اے سچویشن ویئر دا ECP's writ has been time and again، اب یہ وہ کہتے ہیں کہ جی بار بار جس طریقے سے ECP کی جو ریٹ ہے اس کو جو کمپرومائز کیا گیا، تو اس کے تناظر میں انہوں نے کہا کہ یہ کویشچن یہ ریز ہوتے ہیں، یہ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا کین دا ECP perform its bedrock duty to conduct fair, free and transparent elections to the best of its ability in the given environment، کہ کیا ان حالات میں یہ جو موجودہ حالات ہیں جس قسم کے اس کی پاورز کو ایروڈ کیا جا چکا ہے، تو کیا الیکشن کمیشن فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا سکتا ہے؟ یہ کویشچن کیا، اور پھر دوسری انہوں نے کویشچن یہ کیا کہ ول دا ایڈمنسٹریٹو فنکشنریز، پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز اینڈ ادر انسٹیٹیوشن، انہوں نے کہا کہ جی ایڈمنسٹریٹو مطلب جو فنکشنریز ہیں اور یہ جو سیاسی جو نمائندگان ہیں اور دوسرے انسٹیٹیوشن، ظاہر ہے اس میں انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ظاہر ہے وہ انہوں نے جس میں آبویسلی کورٹس جوڈیشری کا چونکہ اوپر بار بار ذکر ہے تو وہ شامل ہوں گی کہ جی وداؤٹ وچ دا کنڈکٹ اور فری اینڈ فیئر الیکشن از ناٹ پاسبل۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک یہ امپورٹنٹ چیز کہ جی کیا اگر ایڈمنسٹریٹو حکومت کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اور وہ اگر الیکشنز کے فیئر اینڈ فری طریقے سے کنڈکٹ کرنے میں اگر ان کی سپورٹ شامل نہیں ہے تو کیا الیکشن اس طریقے سے مطلب کہ فیئرلی ہو سکتے ہیں؟ پھر وہی والی بات، فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو سکتے ہیں؟ کیا الیکشن کنڈکٹ ہو سکتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان حالات میں انہوں نے کہا کہ جی ظاہر ہے جو ریکوائرمنٹس ہیں آئین کی جو آئین کی روح ہے کہ الیکشنز ہوں، 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں، یہ جو بھی ٹائم پیریڈ ہے، اور الیکشن کس انداز میں ہوں، تو یہ سارا کچھ پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کچھ ریکوائرڈ ہیں، کچھ امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہیں آئین میں نہیں سوری آرٹیکل الیکشن ایکٹ کے 2017 میں، اور وہ جو ترامیم ہیں وہ دو ہیں جی، کہ ایک تو یہ کہ دا کمیشن شیل اناؤنس دا ڈیٹس آف جنرل الیکشن بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گیزٹ اینڈ شیل کال اپون دا constituencies to elect their representatives۔ ایک تو یہ کہ جی جو بھی اناؤنس ہوگی ڈیٹ اور ڈیٹس جو جنرل الیکشنز کے ہوں گے وہ الیکشن کمیشن کرے گا، اور پھر یہ دوسری بات کہ جی کوئی بھی چیز جو سیکشن 57 میں یہی والی جو جب اناؤنس ہو گیا الیکشن تو اس کا جب آپ نے الیکشن کے بارے میں نوٹیفیکیشن کر دیا تو اس میں اگر کوئی بھی تبدیلی کرنی ہے تو وہ تبدیلی بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، اور یہ وہ چیزیں یہ ترامیم انہوں نے مطلب تجویز کی۔ تو یہ بڑا ایک ہارڈ ہٹنگ سا لیٹر ہے، آلدو یہ لکھا گیا پارلیمنٹ کو، اسپیکر اور چیئرمین کو، لیکن اس ماحول میں جس ماحول میں ہم ہیں تو لگتا ہے کہ اس کا جو اصل ٹارگٹ تھے، اس خط کا جو اصل ٹارگٹ ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، 3 ممبر بینچ، چیف جسٹس آف پاکستان، وہ ٹارگٹ ہیں۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے کنسیکوینس میں اب جو آلریڈی ماحول ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ مزید کمپلیکیٹ ہو گیا، اور اب چیف جسٹس آف پاکستان یا 3 ممبر بینچ جس نے اس فیصلے کو اب امپلیمنٹیشن کرانی تھی،
اب مجھے لگتا ہے کہ وہ مزید وہ فیصلہ بھی کمزور پڑ گیا اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے چانسز بھی اب بہت ہی کم ہو گئے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.